الأمين الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وإترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت اہم موضوع چل رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید اور سائنس کے حوالے سے، اور یوں تو یہ مضمون، یہ ٹاپک، یہ موضوع مشکل ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و انعام فرمایا ہے آپ لوگوں پر، اور یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں کہ قرآن پاک کی برکت سے اتنا مشکل موضوع بھی آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے، ورنہ اس کو سیکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں، اور وہ لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں جو ابتدا سے ہی اس ماحول سے وابستہ ہوں۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، دیگر جامعات کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے انہماک تھوڑا سا بٹ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر مستشرقین اور ملحدین ہمیشہ سے اعتراضات کرتے آئے ہیں، اس کی آیات میں غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اس قدر پاک، مقدس، صاف اور لاریب بنایا ہے کہ کوئی اس میں غلطی نکالنے کی جسارت کر نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر گیری ملر۔ ڈاکٹر گیری ملر ان کا ڈاکٹر گیری ملر بہت بڑے پروفیسر تھے اور فلسفی تھے، ریاضی کے ماہر تھے۔ 1977 تک 1977 تک یہ مسلمانوں سے مناظرے کیا کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نعوذ باللہ من ذالک کوئی غلطی نکال لوں، قرآن میں سے کوئی کمی نکال لوں، تاریخ کے اعتبار سے، فزکس کے اعتبار سے، کیمسٹری کے اعتبار سے، بایولوجی کے اعتبار سے، یا میتھس کے اعتبار سے کوئی کیلکولیشن، کسی نمبرز میں کمی زیادتی، کچھ اس طرح کی غلطی نکالوں تاکہ مسلمانوں کو میں لاجواب کر سکوں۔ عیسائی تھا نا، اسلام دشمن تھا، اسلام کے خلاف تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے تحقیقات شروع کی کہ قرآن پاک کی غلطی نکالوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ قرآن کی غلطی نکالنے کے لیے بیٹھا تھا اور قرآن کو سچی کتاب ماننے پر اس کی تحقیقات کا اختتام ہوا۔ تحقیقات شروع کی تھی اس حوالے سے کہ قرآن میں غلطی نکالوں، اور جب تحقیقات ختم ہوئی تو نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ قرآن میں غلطی کوئی نہیں ہے، قرآن رب کی سچی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید کا اس نے مطالعہ شروع کیا تو اس کی نظر میں سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 آئی۔ سورہ نحل 14ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کے مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر ہر طرح کے پھلوں سے کھاؤ۔ فاسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں میں نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ چلتی جاؤ۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ،
اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جو کہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں ضرور نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. اس نے جب یہ آیت پڑھی تو ٹھہر گیا، حیران ہو گیا یہ آیت پڑھنے کے. اس نے کہا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صیغہ بار بار استعمال کیا ہے، اور وہ ہے مؤنث کا صیغہ. شہد بنانے اور شہد کے متعلق جو یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مؤنث کا صیغہ بار بار. وہ کون کون سے صیغے ہیں وہ میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. پہلا صیغہ فرمایا کوئی دوسرا مؤنث کا صیغہ. تیسرا مؤنث کا صیغہ یخرج من ظهورها. یہ مؤنث کے ذریعے کیا کریں، یہ مختلف. حیران ہوا کہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بار بار مؤنث کا صیغہ ذکر فرمایا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ مؤنث جو مکھی ہے وہ یہ سارے کام کر رہی ہے. وہ چونک اٹھا اور کہنے لگا یہ 1400 سال پہلے کی کتاب کو کیسے علم ہو گیا کہ مکھیوں میں دو قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث، اور شہد کی مکھی میں جو صنف مؤنث ہوتی ہے شہد بنانے کا سارا کام مؤنث مکھی کرتی ہے، مذکر مکھی یہ کام انجام نہیں دیتی. ہر چیز کی جنسیں ہوتی ہیں، اصناف ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث. اور جو مؤنث مکھی ہے، جو مادہ ہوتی ہے شہد کی مکھی کی مادہ مکھی، وہ شہد بنانے کا کام کرتی ہے. جو مذکر ہوتے ہیں نر مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ یہ کام نہیں کرتی. وہ حیران ہو گیا قرآن مجید فرقان حمید کو کیسے. اور یہ سائنس کو کب یہ بات معلوم ہوئی ہے، 1637 سن 1637 عیسوی میں یہ جا کے سائنس کو پتا چلا ہے کہ مکھیوں کے اندر بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بہت بعد میں جا کے یہ تحقیقات ہوئی ہیں تو پتا چلا ہے کہ یہ سارے کام مؤنث مکھی کرتی ہے، مذکر مکھیاں یہ کام نہیں کرتی. اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنی کتاب کے اندر اشارتاً مؤنث کے صیغے، تمام مؤنث کے صیغے استعمال کر کے اتخذی کلی فسلکی بطونہا یہ بنا کے یہ اشارے دے کے فرما دیا تھا کہ یہ سارے کام مؤنث مکھیاں ہی کیا کرتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے کہ اس نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اس قدر رموز اور اس قدر نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ بچوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کے پڑھیں، غور سے پڑھیں، محنت کریں، اس کا مطالعہ کریں. اور پھر اس کے بعد وہ اس بات کو مان گیا کہ ہاں قرآن مجید فرقان حمید رب ذوالجلال کی وہ پاک کتاب ہے جو ہر قسم کی غلطی سے مبرہ اور منزہ ہے. پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. سیلف ڈٹرمینیشن جو ہوتی ہے، جنسی طور پر مختلف ہونا، سیکس ڈٹرمینیشن، یہ پودوں کے اندر بھی ہوتا ہے. سن 1694 میں 1694 عیسوی میں یہ بات دریافت ہوئی کہ پودوں کے اندر بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً آج سے 330 سال پہلے، آج سے 330 سال پہلے یہ بات. اور ایک امریکی سائنسدان تھے جن کا نام تھا نیٹی اسٹیون، انہوں نے اس بات کو دریافت کیا کہ پودوں کے اندر بھی مذکر بھی پودے ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں. نیٹی اسٹیون نے سن 1694 کے اندر نیٹی اسٹیون نے یہ بات دریافت کی. اور پھر 1694 سے لے کر 1903 تک مسلسل یہ تحقیقات چلتی رہی. اور پھر یہ بات تحقیق سے معلوم ہوئی کہ پودوں کے اندر بھی کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر مذکر ہوتے ہیں اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ مؤنث ہوتے ہیں. اب 1903 میں یہ بات سائنس کو پتہ چلی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی. سورہ یاسین
کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے اور زمین سے اگنے والی چیزوں کے بھی جوڑے بنائے. زمین سے اگنے والی چیزوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر صرف یہ ایک مقام پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اسی چیز کو ذکر فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. اس نے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے نکالے. نبات شتى مختلف اقسام کے نباتات کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے. پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ ذاریات کے اندر بھی ذکر فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. جو بات سائنس کو پچھلی صدی میں جا کے معلوم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنے ناریب کلام کے اندر 1400 سال پہلے بیان فرمائی. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی شان ہے. اب ذرا احادیث طیبہ کی طرف آئیے اور بہت زیادہ غور اور انہماک کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے اس بات کو. انسان کا جسم ہے نا, ہمارے جسم میں جوڑے ہوتے ہیں, جوڑ ہوتے ہیں, جوائنٹس جس کو کہا جاتا ہے. یہ تو مکمل سیدھی ہڈیاں ہیں, اس میں کسی قسم کا جوڑ نہیں ہے. ایسے ہی پاؤں کی ہڈی, ران کی ہڈی, پنڈلی کی ہڈی, جوڑ نہیں ہے. لیکن یہ جوڑ ہے. جہاں سے ہاتھ ہل رہا ہے, جہاں سے جسم ہل رہا ہے, جسم کا کوئی بھی عضو ہل رہا ہے, وہ جوڑ ہے. انگلیوں میں جوڑ ہے. انسان کبھی بیمار ہوتا ہے, کہیں سے چوٹ لگتی ہے تو اس کے جسم کے جوڑ ہل جاتے ہیں تو وہ کسی آرتھوپیڈکس کے پاس جاتا ہے, کسی ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اس کو جا کے چیک اپ کراتا ہے, پھر علاج ہوتا ہے اس کا. تو ہمارے جسم میں جوڑ ہیں. آپ خالی ذہن ہو کے اپنے جسم کے جوڑ گننا شروع کریں, 100 سے زائد جوڑ اپنے جسم میں گن نہیں سکیں گے. اگر اس انگلی کے اندر 3 جوڑ بھی مان لیں, 1 2 3, تو 15 جوڑ یہاں, 15 جوڑ یہاں. اور یوں ہی پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی 30 اور 30 60. باقی پورے جسم میں آپ 40 اور جوڑ نکال لیں گے, نکال کے دیکھ لیجئے گا, 100 سے زائد نہیں پہنچ سکیں گے آپ آگے. سائنسدانوں نے تحقیقات کی اور 1543 عیسوی کے اندر ایک سائنسدان تھا جس کا نام تھا اینڈریاس ویزالیس. اینڈریاس ویزالیس اس کا نام تھا, ایک سائنسدان تھا. اس نے تحقیق کی 1543 کے اندر اور اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کے جسم میں 300 جوڑ ہوتے ہیں. انسان کے جسم میں کل 300 جوڑ انسان کے جسم میں ہوتے ہیں. اینڈریاس ویزالیس. چلے 1543 میں اینڈریاس ویزالیس نے تحقیق کی اور بتایا کہ تقریباً آج سے آپ سمجھیے کہ یہ 500 سال قریب ہو گئے. 500 سال پہلے آج سے اینڈریاس ویزالیس نے یہ بتایا کہ انسان کے جسم میں کل 300 جوڑ ہوتے ہیں. 300 جوڑ کی تحقیق. اور اس نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام تھا دی ہیومینی کارپورس فیبریکا کے نام سے. اس کتاب کا میں آپ کو عکس دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب اس نے لکھی کیونکہ یہ بہت انتہائی قدیم کتاب ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں انسانوں کے جوڑوں پر لکھی تھی, تو اس پہ یہ انسانوں کی ہڈیاں بنی ہیں اور انسان بنے ہیں مختلف طریقے سے. اینڈریا ویزالیس اس کا نام تھا. یہ اس کا سر ورک ہے اس کتاب کا. آپ کے لیے یہ 550 سال یا 500 سال پرانی کتاب اس لیے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ 800 سال پرانی کتابیں پڑھتے ہیں, 1000 سال پرانی کتابیں پڑھتے ہیں جو درس شامل درس ہیں جو آپ پڑھتے ہیں بزرگوں کی کتابیں. لیکن عموماً اسکول اور کالج کے لڑکے جو ہوتے ہیں جب وہ ان کو یہ دکھائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ 500 سال پرانی کتاب کا عکس کیسے آ گیا. تو اس نے یہ کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے بہت ساری, اور پھر اس کے بعد یہ تحقیقات جو 300 انسان کے جسم میں جوڑوں کی جو تحقیقات تھیں وہ چلتی رہی, اور لوگ یہی مانتے تھے کہ انسان کے جسم کے اندر تقریباً 300 جوڑ ہوتے ہیں.
پھر تحقیق مزید بڑھی اور 1858 میں 1858 میں ایک سائنسدان تھا جس کا نام تھا ہینری گرے. اس سائنسدان نے ایک اور تحقیق پیش کی. ہینری گرے یہ سائنسدان تھے 1858 میں. ہینری گرے نے تحقیقات پیش کی. یہ برطانیہ کا سائنسدان تھا اور برطانیہ کے جسم کی جو جسمانی ساختیں ہوتی ہیں اس کا بڑا ماہر تھا، ایناٹومسٹ تھا. اس نے یہ تحقیق کی کہ انسان کے جسم میں 300 نہیں بلکہ 340 جوڑ ہوتے ہیں. اس نے مزید جوڑوں پر تحقیقات کی اور کہا کہ انسان کے جسم میں 340 جوڑ ہوتے ہیں. 31 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. چھوٹی سی عمر میں تحقیقات کی، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. 1858 میں اس نے کتاب بھی شائع کی اور اس کتاب کے اندر اس نے تقریباً 350 زائد انسان کے جوڑوں کی، جسم کے جوڑوں کی تصاویر بھی شائع کی. اور اس میں کچھ اس طرح کی تصاویر تھی انسان کے جسمانی اعضاء کی. اور اس کی جو جدید ترین صورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو ہڈیوں میں جوڑ تھے اس کو اس نے ظاہر کیا اور 350 تصاویر اپنی کتاب میں اس نے ذکر کی. تقریباً آج سے آپ سمجھیے کہ 250 سال قبل ہینری گرے کے اندر. اور تحقیقات پھر چلتی رہی. اس نے ایک اور کتاب بھی لکھی، اس کا نام تھا ڈسکرپٹیو اینڈ سرجیکل اناٹومی کے نام سے. یہ اس تحقیق پر پہنچا کہ انسان کے جسم کے اندر 340 اور اس سے پہلے 250 سال تک ایک ہی تحقیق چلتی رہی کہ انسان کے جسم کے اندر تقریباً 300 جوڑ ہوتے ہیں. پھر 90 کی دہائی آئی، اذان ہو رہی ہے. اس سے پہلے یہ تحقیقات تھیں کہ انسان کے جسم میں 300 جوڑ ہوتے ہیں. 250 سال تک اسی تحقیق پر لوگوں کی آنکھیں بند رہی. پھر تحقیق ہوئی کہ انسان کے جسم میں 340 جوڑ ہوتے ہیں اور یہ تحقیق تقریباً 150 سال تک، 130 سال 150 سال کے درمیان یہی تحقیق لوگوں کی رہی کہ انسان کے جسم میں 340 جوڑ ہوتے ہیں. پھر 90 کی دہائی کے اندر 1990 کے بعد سے لے کر 1999 تک، اس 10 سال کے عرصے کے دوران کیونکہ سائنس نے بڑی تیزی سے ترقیاں کی، تو ان 10 سالوں میں ایک تحقیق سامنے آئی کہ انسان کے جسم میں نہ تو 300 جوڑ ہوتے ہیں نہ 340 جوڑ ہوتے ہیں، بلکہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں. یہ تحقیقات 90 کی دہائی میں، یوں سمجھیے آج سے تقریباً 30 سال پہلے، 30-35 سال پہلے یہ تحقیقات سامنے آئی کہ انسان کے جسم کے اندر تقریباً 360 جوڑ ہوتے ہیں. اب ذرا مسلم شریف دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں. آپ صرف ترجمہ کہ جب غور کریں گے، میں عربی عبارت پڑھوں گا، ترجمے پر غور کریں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. سمع عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انه خلق كل انسان من بني آدم على 60 و 300 مفصل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان بنی آدم میں سے 360 جوڑوں کے ساتھ بنا ہے. یہ تحقیقات جو 90 کی دہائی کے اندر سائنس کو معلوم ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی. مسلم شریف کی حدیث کتاب الزکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. صاف الفاظ ہیں، انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل. ہر انسان بنی آدم میں سے 360 جوڑوں کے ساتھ بنایا گیا ہے. جو 30 سال پہلے تحقیقات سائنس کر کے جہاں پہنچ رہی ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے واضح صراحت کے ساتھ، کوئی اشارت النص نہیں ہے اس کے اندر، وضاحت عبارت ہے بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان 360 مفصل کے ساتھ بنا ہے، 360 جوڑوں کے ساتھ بنا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہ کون سی ذات تھی جس نے اپنے محبوب کو یہ علم دیا؟
اور وہ کون سی ذات ہے جس نے قرآن کے اندر ان تحقیقات کا ذکر کر دیا جو اس دور کے اندر ہو رہی ہیں؟ وہ اسی رب کی ذات ہے جو پہلے دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ چیزیں جو سائنس کے مظاہر نظر نہیں آتے، لیکن اس کے وہ چیزیں جو سائنسی نظر نہیں آتی اس کے مظاہر نظر آتے ہیں، تو اس کے مظاہر کو دیکھ کر ہم ان سائنسی چیزوں کا اعتبار کر لیتے ہیں، تو اس رب کی قدرتوں کو دیکھ کر اس رب کا بھی اقرار کرنا پڑے کہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے تو امام شریف الدین بوصیری علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ، آپ کی جود و سخا تو یہ ہے کہ دنیا اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں، چیزیں ہیں، اور دنیا کی جو ضد ہے، جو آخرت ہے، اس کی ہر چیز یا رسول اللہ آپ کے جود و سخا سے ہی ہے۔ پورا عالم آپ کے دسترخوان کرم پہ پلتا ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کا علم تو یہ ہے کہ لوح و قلم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ لوح و قلم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم شان عطا فرمائی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے، اور ہم نظر پھیر کر رنگینی دو عالم سے مسجد نبوی کے گنبد کی طرف دیکھیں گے، اور جب رحمت سرکار کی کوئی حد ہے ہی نہیں، اور اس میں تھوڑا تصرف کر لیں تو جب علوم سرکار کی کوئی حد ہے ہی نہیں، سر پھرے ہوں گے جو پھر حد کی طرف دیکھیں گے، سر پھرے ہوں گے جو پھر حد کی طرف دیکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم عطا فرمائے، قرآن کے علوم عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن کیونکہ وقت وہ ختم ہو چکا ہے، اب ذرا ان کی بات کر لیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ سائنسدان جنہوں نے تحقیقات کی اور پھر اس رب تک پہنچے، تحقیقات کی۔ اب ذرا ان کی بات کر لیں، جنہیں ان ہستیوں کی بات کر لیں جنہیں اس رب کا خاص قرب ملا کرتا تھا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے اچھا تو دھوبی کا بیٹا تھا، ہم سے اچھا تو دھوبی کا بیٹا تھا۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ بے ہوش ہو جاتے، تڑپتے اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ہم سے اچھا دھوبی کا بیٹا تھا، یہ کہنے کے بعد بے ہوش ہو جائے، کافی دیر کے بعد ہوش آتا تو رونے لگ جاتے۔ ایک دن مسجد میں موجود تھے، کہنے لگے، اپنے رنگ میں تھے، فرمانے لگے ہم سے اچھا تو دھوبی کا بیٹا تھا۔ یہ کہنے کے بعد غش آیا، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو مریدین اور خلفاء جمع تھے، کہنے لگے حضور یہ کیا ماجرا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ بار بار آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا دھوبی کا بیٹا ہے، اور کہنے کے بعد آپ غش کھا جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک گھر تھا دھوبیوں کا، اس گھر میں بادشاہ کے گھر والوں کے کپڑے دھلنے کے لیے آیا کرتے تھے، بادشاہ کے گھر کے کپڑے دھلنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ دھوبی کپڑے دھوتا، دھونے کے بعد وہ کپڑے واپس روانہ کر دیا کرتا۔ اسی بادشاہ کی ایک بیٹی بھی تھی، شہزادی تھی، اور اس دھوبی کا بھی ایک بیٹا تھا۔ جب شہزادی بڑی ہوئی تو شہزادی کے کپڑے بھی دھلنے آنے لگے۔ یہاں اس دھوبی کا بیٹا بھی بڑا ہوا تو اس نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا شروع کیا، کپڑے دھونے شروع کیے۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو کبھی نہیں تھا، لیکن اس کے کپڑے دیکھے اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور وہ الگ سے شہزادی کے کپڑے کرتا۔ جب بادشاہ کے محل سے کپڑے آتے، شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، خود اس کو دھوتا، اور خاص محبت کے ساتھ اس کو طے کیا کرتا تھا، اور طے کرنے کے بعد پھر اس کو واپس روانہ کر دیا کرتے تھے محل کی طرف۔ یہ بات اس لڑکے کے ماں باپ کو پتا چلی، دھوبی کو اور دھوبن کو پتا چلی کہ ہمارا بیٹا شہزادی کے عشق میں مبتلا ہے، اسی لیے خود کپڑے دھوتا ہے اس کے، اور خاص طرح سے طے کرتا ہے اس کو اور پھر روانہ کرتا ہے۔ تو وہ پریشان ہوئے، کہنے لگے یوں تو ہمارا بیٹا میں مروا دے گا۔ اگر بادشاہ کو پتا پڑ گیا کہ غریب دھوبی کا بیٹا شہزادی کی محبت اور عشق میں گرفتاری ہے تو مروا دے گا۔ تو ان دونوں نے، ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اپنے بیٹے کو ہم دھوبی کے کام سے ہٹا دیں گے، اب یہ کپڑے نہیں دھوئے گا۔ اس کو ہٹایا تو پہلے تو اس کے عشق کی آگ شہزادی کے کپڑوں کو دھونے کے بعد، طے کرنے کے بعد کچھ ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب جب اس کو اس کام سے ہٹایا گیا تو بیمار رہنے لگا۔
اتنا بیمار ہوا کہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو خاص طے ہوا کرتے تھے کپڑے شہزادی کو، طے ہوئے کپڑے ملنے بند ہوئے، تو ایک دن شہزادی نے پیغام بھیجا اس دھوبی کو اور دھوبن کو کہ ذرا میرے گھر پر تو آ جائیں۔ اس نے پوچھا یہ بتاؤ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تو اس نے کہا میں دھوتی ہوں۔ اس لڑکے کی ماں نے کہا میں دھوتی ہوں۔ اس نے کہا پہلے کون دھویا کرتا تھا؟ تو اس نے ڈر کے مارے کہا کہ پہلے بھی میں ہی دھویا کرتی تھی۔ تو اس نے کہا اچھا تم دھوتی تھی تو ذرا یہ میرا ایک جوڑا ہے اس کو طے کر کے دکھا دو، طے کر کے دکھا دو۔ اس نے طے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو خاص طریقے سے جو دھوبی کا بیٹا طے کیا کرتا تھا اس طرح طے نہیں کر سکی۔ تو شہزادی نے کہا تم جھوٹ کہتی ہو، جھوٹ بولتی ہو، تم پہلے کپڑے نہیں دھوتی تھی، پہلے کسی اور طرح طے ہوا کرتے تھے، بتاؤ کون طے کرتا تھا؟ تو اس دھوبن نے پورا ماجرا بیان کیا کہ میرا بیٹا بن دیکھے آپ کے عشق میں مبتلا ہوا، ہم نے اس کو اس کام سے دور کیا تو وہ آپ کے فراق میں یاد میں اپنی جان دے گیا، انتقال کر گیا، وہی طے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ قبر پر آئی، پھول ڈالے، اور سالانہ اس کی برسی کے دن وہ شہزادی پھول لے کر اپنے قافلے کے ساتھ اس کی قبر پہ ڈالنے کے لیے آیا کرتی۔ یہ کہنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رونے لگے ہیں، فرمانے لگے ایک وہ عاشق تھا جو دنیا کے عشق میں بن دیکھے مبتلا ہوا تھا، اور ایک ہم ہیں بن دیکھے رب سے محبت نہیں کرتے، ہم سے اچھا تو دھوبی کا بیٹا تھا، ہم سے اچھا تو دھوبی کا بیٹا تھا۔ یہ کہنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اپنے رب کی محبتیں عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں وسیلہ اور ذریعہ ہیں اس رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا۔ یہ علوم رسول اللہ کا قرب اور رب کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ذرائع سے مقصود اصلی تک پہنچا دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔